اور پھر جو اس کی اپنی ایک نجابت اور شرافت شخصیت کی تھی، اتنا کام کر کے ذرا برابر غرور اس کے اندر پیدا نہیں ہوا. تو مسجد اقصیٰ کے امام نے اور کعبہ کے امام نے کہا کہ یہ پاکستان کا ایٹمی بم نہیں، یہ اسلام کا ایٹمی بم ہے. قدیر خان کی موت کوئی نقصان نہیں ہے. قدیر خان کی موت ایک لحاظ سے قدیر خان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزادی تھی. ان کا معروف پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ، وہ غریبانہ تصویر دیکھا، محسن پاکستان ادھر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا، چپل پلاسٹک کے چپل پہنے ہوئے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا، جیسے کوئی لاوارث قسم کا آدمی ہوتا. صحافی نے پوچھا کہ کیا کسی بات پہ پچھتاوا ہے؟ کہا کہ پچھتاوا اس بات پر ہے کہ جس قوم کے لیے کچھ کیا ہے اس قوم کو اس کی یہ کیوں کیا پوری قوم نے یہ سلوک، ہیرو کو مجرم کیوں بنایا. اس وقت یہی دین پاکستان میں رائج ہے جس سے اقدار ختم ہو گئی ہیں. اس لیے مفتی سب سے زیادہ گرا ہوا انسان نکلتا ہے. قوم نے بھی جرم کیا ہے. عزیزان زحمت کریں اس دور کی وہ گفتگو نکالیں، مجالس نکالیں کہ جب یہ ذبح ہو رہا تھا ہمارا ہیرو تو اس وقت ایک طالب علم فریاد کر رہا تھا، بول رہا تھا، بلڈوزر لے کر میرا گھر گرانے آگے، گاڑیاں آ کے کھڑی ہو گئیں اور مجھے کہا گیا کہ آپ کا گھر گرانا ہے. ہم نے ہندو ہے مودی لیکن مسلمان جوہری سائنسدان کو سلوٹ کرتا ہے، اس کے جنازے کو سلوٹ کیا مودی نے. یہ میری موت کی خوشخبری سننے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. یہ شرمندگی نہیں دھلے گی، پاکستانی قوم سے نہیں دھلے گی، یہ دھبا نہیں دھلے گا. یہ تاریخ میں ثبت ہو چکا ہے کہ یہ قوم اقدار باختہ اور اخلاق باختہ ہے. ایک صورت میں کر سکتے ہیں کہ تکرار نہ ہو، آئندہ کسی کے ساتھ یہ کام نہ ہو. قدیر خان کی موت ایک جھٹکا ہے. قدیر خان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ان کے لیے ایک جھنجھوڑا ہے کہ آپ کے ساتھ جو المیہ ہوا ہے وہ یہ کہ آپ اقدار سے پست لوگوں کے اندر کسی کی قدر نہیں ہوتی، ویلیو نہیں ہوتی. کتنا حقیر ہے یہ پرویز مشرف اور کتنے عظیم انسان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا اس نے، اور ساری قوم دیکھتی رہ گئی. بائیں کے جو طالب علمانہ بساط تھی اور حیثیت تھی اس کے مطابق خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ شاید طالب علمی کی حد سے بڑھ کر باتیں کی، اور روکتے بھی تھے بعض مجھے کہ یہ کیا خطرناک باتیں کر رہے ہو. قدیر خان کے لیے اتنی آپ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے درد سر بن جائے گا. یہ اشارہ تھا. اصل موضوع جس کے لیے وقت کم بچ گیا ہے وہ ہے ڈاکٹر عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے جوہری سائنسدان جن کو عام مطبوعاتی زبان میں محسن پاکستان کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور ایٹمی طاقت بنا کر پاکستان کو بڑی بڑی خونخوار طاقتوں سے محفوظ کیا ہے. یہ گزشتہ ہفتے وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے انہی اعمال کے پاداش میں پروردگار مقام جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ موضوع بہت اہم ہے. ڈاکٹر قدیر خان شخصیت کے لحاظ سے بھی بہت بہترین انسان ہے. اتنا شہرت پانے کے بعد، اتنا اعلیٰ مقام پانے کے بعد بھی بہت ہی متواضع انسان رہے ہیں اور اسلامی سوچ کے حامل رہے ہیں. مسلسل اپنے کالمز لکھتے تھے جنگ اخبار میں اور علماء کی طرح لکھتے تھے، عموماً اسلامی موضوعات پر، اقدار پر اور کتابوں کے اوپر، اور جس طرح لگتا ہے کہ کوئی مولوی گویا لکھ رہا ہے. اتنا ان کا شغف اسلامی تعلیمات سے تھا اور عملی انسان تھے، عملاً بھی پابند تھے ان چیزوں کے. رفائی کاموں میں انہوں نے بہت خدمات انجام دی ہیں، ہاسپٹلز بنائے ہیں، لیبارٹریاں بنائی ہیں، جگہ جگہ ہر شہر میں بڑے بڑے منصوبے ان کے عوام کی رفاہ اور فلاح کے لیے بھی تھے. لیکن جو چیز ان کی پہچان کا ذریعہ بنی ہے وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے. انہوں نے بلجیم میں یہ پڑھتے تھے اور وہاں سے انہوں نے ایٹمی توانائی، ایٹمی ٹیکنالوجی کے فارمولے لیے ہالینڈ سے اور لے کر پاکستان میں لا کر، اور پھر بہت ہی قسم پرسی میں، یعنی ان کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا کہ جب پاکستان آئے
ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں اور انہیں کام سونپا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ظاہراً ایک کمرے کا مکان ملا ان کو، اور اس میں پردے بھی نہیں تھے، چولہا بھی نہیں تھا، کوئی صوفہ فرنیچر نہیں تھا، کوئی دری نہیں تھی، ایسے خالی کمرہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ آپ کی رہائش گاہ ہے اور اس میں بیوی بچوں کے ساتھ رہیں۔ تو اس حالت میں وہ شخص آتا ہے، اور ظاہر پاکستان میں کسی قسم کا کوئی ایٹمی منصوبہ پہلے نہیں تھا، نہ پاکستانی یونیورسٹیوں میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو خود بنا سکیں، اور نہ ہی باہر سے کوئی توقع تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو فرانس سے یہ ٹیکنالوجی لینے کے موڈ میں تھے۔ ڈاکٹر قدیر خان نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں نے بھٹو سے کہا کہ یہ آپ کو کبھی بھی نہیں دیں گے، اور دے کر پھر آپ پر ایسی کڑی شرائط لگائیں گے کہ کبھی بھی آپ کو ملک مضبوط کرنے نہیں دیں گے۔ بہت زیادہ آپ نے کیا، کیمو تھراپی کی اجازت دیں گے آپ کو ایٹمی توانائی سے، یا بجلی پیدا کرنے کی اجازت دیں گے، اس سے زیادہ کچھ کرنے نہیں دیں گے۔ تو پھر بھٹو نے ان سے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر موقع دو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، ملک کو ایٹمی طاقت بنا سکتا ہوں۔ باہر کیف ان کے بقول کہ انہوں نے موقع دیا ان کو، اور بہت ہی قسم پرسی میں انہوں نے شروع کیا، اور بالآخر اللہ نے انہیں توفیق دی، اور اپنی ہمت کے ساتھ، اپنی صلاحیت کے ساتھ ٹیم بنائی انہوں نے، اور آخر کار بھارت نے جب ایٹمی دھماکے کیے، ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کیا، تو پاکستان خود ہی خطرے میں پڑ گیا۔ تو انہوں نے فوراً پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں 10 سال لگائے انہوں نے، اور 10 سال کے بعد انہوں نے پاکستان کو مضبوط ایٹمی طاقت بنا دیا انہوں نے۔ اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے کہیں سے معاہدہ کر کے، ایگریمنٹ کر کے ٹیکنالوجی نہیں لی، اپنی ذہانت، اپنی کوشش، محنت کے ذریعے سے یہ آج کے زمانے کی ٹیکنالوجی اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے لے کر آئے۔ ایٹمی دھماکے بھی انہوں نے کیے، اور ملک کو ایٹمی طاقت بنا دیا، اور ملک مضبوط بھی ہو گیا، اور بھارت جیسا ملک خطرناک اب پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ پاکستان اگر ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو بھارت کب کا اس کو بنگلہ دیش کی طرح ختم کر کے یا پھر اپنا حصہ بنا چکا ہوتا۔ یہ اس شخص کی توانائی، کوشش، زحمت، محنت، اور اللہ نے جو توفیق دی اس کو، اس شخص نے اتنا بڑا کارنامہ ملک کے اندر انجام دیا، یعنی ناممکن کو ممکن بنایا اس نے۔ پہلی اسلامی طاقت، ایٹمی طاقت، اس نے پاکستان کو یہ اعزاز دیا، اور بہت کچھ کیا اس نے۔ آج پاکستان میزائل میں ایک بڑی طاقت ہے دنیا میں، ڈاکٹر قدیر خان کے رہین منت ہے یہی قدیر خان جب تک یہ کام کرتے رہے، کوئی بڑا صلہ، کوئی بڑی پاداش کچھ بھی نہیں دیا ان کو۔ آج ایک تھانے دار ریٹائرڈ ہوتا ہے تو کئی ایکڑ زمین اس کو دے دی جاتی ہے، ایک جرنیل فوج کا، کرنیل فوج کا ریٹائرڈ ہوتا ہے تو کتنے مربع اور کیا کیا اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا سائنسدان، اس کو ریٹائرڈ کیسے کیا گیا، اس کو بے دخل کیسے کیا گیا، یہ بھی ایک بہت عجیب داستان ہے، بہت دردناک داستان ہے قدیر خان کی۔ جتنا یہ عظیم انسان ہے اتنا اس کی مصیبت بھی عظیم ہے عزیزان من، اتنا اس کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ بھی بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اقتدار کے ہوس اور پجاری، اقتدار کے ہوسران، ان کی اقتداری ہوس کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ ایک تو عزت اللہ نے دی ملک کے اندر، یعنی واقعاً قدیر خان قائد اعظم کی بہت عزت ہے، ساری پاکستانی کرتے ہیں، لیکن دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ قائد اعظم کی عزت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ نوٹ پر ان کی تصویر ہے، اصل میں ان کو قائد اعظم سے زیادہ وہ نوٹ اچھا لگتا ہے۔ اگر یہ قائد اعظم کی تصویر نوٹ پر نہ ہوتی، کسی پاکستانی کو پتہ بھی نہ ہوتا قائد اعظم ہے کون ہے۔ قدیر خان کی عزت دل سے لوگ کرتے ہیں، واقعاً ہر پاکستانی جس کے اندر ضمیر پایا جاتا ہے وہ دل سے قدردان ہے ڈاکٹر قدیر خان کا۔ کام ایسا کیا اس شخص نے، ناممکن کو ممکن بنایا،
اور پھر جو اس کی اپنی ایک نجابت اور شرافت شخصیت کی تھی، اتنا کام کر کے ذرا برابر غرور اس کے اندر پیدا نہیں ہوا. متواضع ترین انسان. لیکن پرویز مشرف نے، اس گھٹیا انسان نے، اس ہیرو کو، قہرمان کو، محسن ملت کو، محسن ملک کو تحقیر کیا، حد درجہ تذلیل کی اس کی. ان پر یہ بلیم لگایا کہ امریکہ نے ہمیں بتایا ہے، امریکہ کے کہنے پر، کہ امریکہ نے ہمیں بتایا ہے، ثبوت دیے ہیں کہ لیبیا، ایران اور شمالی کوریا کو پاکستان نے ایٹمی ٹیکنالوجی دی ہے. یہ امریکہ نے پرویز مشرف کو ثبوت دیے 9/11 کے بعد. اور اس پست گھٹیا انسان نے، چونکہ یہ خود ناجائز اقتدار میں آیا تھا، ناجائز اقتدار کے لیے اس نے ملک پورا امریکہ کے حوالے کیا، پورا ملک امریکہ کے سپرد کر دیا. اڈے، گاڑیاں، سڑکیں، سیکریسی، کیپٹل، ہر چیز، بندرگاہیں، ایئرپورٹ، سب کچھ امریکہ کو دے دیا افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے. افغانستان امریکہ نے ویران کیا، اجاڑ دیا پرویز مشرف کی مدد سے. اور صرف یہی نہیں، بلکہ پاکستانی پکڑ پکڑ کے بیچے اس کمبخت نے اور اس کی ٹیم نے، پکڑ پکڑ کے عورت اور مرد بیچنا شروع کیے. عافیہ صدیقی ابھی تک پیسے لیے، ایم ایل کانسی اور فلاں فلاں دوسرے تیسرے. امریکہ ایک لسٹ دیتا تھا اس کو نا، رمضان نامی بندہ چاہیے، تو یہ اپنے بندے بھیج کے جتنے رمضان ہوتے تھے پکڑ کے یہ امریکہ کے حوالے کر دیتا تھا کہ ان میں سے اپنا رمضان ڈھونڈ لو. وہ سارے رمضان جا کے گوانتانامو میں بند کر دیتے اور ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے، اور اس کے بدلے میں انہیں ڈالر ملتے. بیچے، پاکستانی فروخت کیے، بھیڑ بکریوں کی طرح اس نے پاکستانی فروخت کیے. ظاہر ہے وہ سارے گناہ کار نہیں تھے، مجرم نہیں تھے، دہشت گرد نہیں تھے. امریکہ نے 20 سال ان کو رکھ کر بعد میں کہا بے گناہ ہیں، ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. لیکن سب سے بڑا ظلم اس حقیر انسان نے جو کیا، وہ ملک کا محسن اور ہیرو، ایک قسم کا وہ شخص کہ پاکستانی اگر نعوذ باللہ ہندو ہوتے، ہندوستان میں ہندوؤں میں یہ ہے کہ وہاں انسان بھگوان بن جاتا ہے. مسلمانوں میں ایسے نہیں ہے، کوئی انسان بھگوان نہیں بن سکتا، لیکن ہندوؤں میں ہے کہ انسان بھگوان بن جاتا ہے. اور ان کا کوئی اچھا کرکٹ کھیلنے والا ہو تو وہ بھی بھگوان ہوتا ہے، اس کی مورتی بنا لیتے ہیں، مندر میں رکھ کے باقاعدہ عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں اس کی. فلمی ایکٹر کوئی بڑا ہو، اس کی پوجا کر. ابھی بھی موجودہ فلمی ایکٹرز بڑے بڑے ہیں، ان کی باقاعدہ خبروں کے مطابق ان کی مورتیاں بنی ہیں اور ان کی پوجا ہوتی ہے، ان کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے. اور یہ قدیر خان بھگوان تھا اگر ہندوؤں کے ملک میں ہوتا تو. اتنا عظیم انسان تھا، ہر لحاظ سے عظیم تھا، لیکن جو اس نے قوم و ملت کو دیا وہ اس کی عظمت آسمانوں پہ جا پہنچی. لیکن ادھر سے پست اور گھٹیا لوگ، ہوسران، اقتدار کی ہوس میں اندھے، انہوں نے ملک بھی دے دیا، پاکستان امریکہ کے حوالے کیا، جرم. پاکستان کے وسائل امریکہ کے حوالے کیے، جرم. پاکستانی عوام اور افراد پکڑ کے امریکہ کو بیچے، جرم. لیکن سب سے بڑا جرم جو اس نے کیا وہ قدیر خان. امریکہ نے ثبوت دیے اس کو کہ یہ آپ کے ملک سے ٹیکنالوجی باہر گئی ہے. اس نے قدیر خان کو پکڑ کے کہا کہ اس شخص نے یہ ٹیکنالوجی دی ہے، اور چونکہ جرنیل تھا اور جبار جرنیل تھا،
اس نے قدیر خان کو دھوکے سے، توجہ کریں، یہ قدیر خان نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ اس نے بلایا، ٹی وی پہ بلا کے خود بھی بیٹھا اور قدیر خان سے اعتراف کروایا کہ کہو کہ میں اس قوم کا مجرم ہوں، اور قدیر خان نے کہا اس کے کہنے پر کہ میں پاکستانی قوم کا مجرم ہوں، پاکستانی قوم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے جرم کیا ہے۔ یہ اس ملعون نے یہ جرم، یہ اعتراف کروایا۔ قدیر خان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں اعتراف کیا، چونکہ اسی زمانے میں دو چیزیں شروع ہوئی تھیں، ایک پہلے اور ایک بعد میں۔ قدیر خان کو پہلے توبہ کروا چکا تھا مجرم بنا کے، بعد میں قاضی القضات پاکستان کے افتخار چودھری، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، ان کو بھی اس نے قدیر خان کا تجربہ اس پر آزمانا شروع کیا، لیکن وہ قدیر خان ثابت نہیں ہوا، دھوکے میں نہیں آیا، اور وہ ڈٹ گیا۔ اس نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے معزول کرنے والے، تم تو خود ناجائز اقتدار میں آئے ہو۔ افتخار چودھری ڈٹ گیا، پھر افتخار چودھری کی حمایت میں پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا، وکیل اٹھ کے کھڑے ہوئے، سیاستدان، قوم، سب نے، جس کے نتیجے میں پرویز مشرف کا اقتدار ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اور اقتدار اس نے پارٹیوں کو، سیاسی پارٹیوں کو منتقل کر دیا۔ پہلا جرم اس نے یہ کیا، قدیر خان کو مجرم بنایا اس نے۔ قدیر خان سے پوچھا گیا آپ نے کیوں اعتراف کیا، اس نے کہا کہ اس نے نام لیا چودھری شجاعت کا، گجرات کے چودھری کا، جو ہر غلط ڈیل میں یہ شخص دلال کے طور پر موجود ہوتا ہے، چودھری شجاعت اور ان کا خاندان، ہر ملکی بے وقار کام کے پیچھے ان کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے اس گروہ کا۔ قدیر خان نے کہا کہ میرے پاس چودھری شجاعت کو بھیجا تھا، چونکہ پرویز مشرف کا اتحادی تھا، یارن اس وقت وزیر داخلہ تھا یا وزیر اعظم تھا، چودھری شجاعت کو میرے پاس بھیجا مشرف نے، اور جا کر کہ ڈاکٹر قدیر کو یہ کہو کہ اس وقت امریکہ پاکستان کا دشمن بنا ہوا ہے، پاکستان کو تباہ کر رہا ہے، پاکستان مٹ جائے گا، پاکستان پہ حملہ ہو جائے گا، آپ قدیر خان جیسے پہلے قربانی دی ہے، آپ نے قوم اور ایٹمی بنایا ہے، اور آپ نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اب ایک اور قربانی پاکستان کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے یہ دو کہ یہ کہو کہ میں نے یہ ٹیکنالوجی ان ملکوں کو دی ہے، یہ اعتراف کرو آ کر، تاکہ امریکہ حملہ نہ کرے اور پاکستان بچ جائے۔ چودھری شجاعت گیا، یہ دلال، وہاں جا کر اس نے قدیر خان سے یہ کہا۔ اب وہ نیک انسان، بہت شریف اور نجیب انسان ہے قدیر خان، پاکستان کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان، قدیر خان نے نا ایک طرح سے یہ جو ٹیکنالوجی ہالینڈ سے اٹھا کے پاکستان لایا، یہ ایک جوہری سائنسدان کے لیے خودکشی کے برابر تھا۔ ایگریمنٹ کے ساتھ تھوڑا ہی لے کر آئے، انہوں نے چوری کا نام دیا اس کو کہ یہ چرا کے لے گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے خوبصورت چوری دنیا میں نہیں ہوگی کوئی، اگر چوری بھی ہے تو، اور ایسا چور ہر پاکستان کو ہونا چاہیے، ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے کہ دنیا کی جتنی بہترین ٹیکنالوجی ہے وہ ساری چرا کے لے آؤ، اپنے ملک کو آ کر ترقی دو اور محفوظ بناؤ۔ وہ ایک سائنسدان تھا، چوری کر کے نہیں لایا، پڑھ کے محنت کر کے سمجھ کے آیا، نہ کہ چوری کر کے لایا۔ بیلجیم میں پڑھتا رہا، ہالینڈ میں پڑھتا رہا، اس نیت کے ساتھ پڑھتا رہا کہ میں یہ ٹیکنالوجی پوری سمجھ کے، ازبر کر کے، سیکھ کے، پھر اس کو اپنے ملک میں جا کر میں نے شروع کرنا، اور یہ کام کیا اس نے۔ اور ایک ملک سے ٹیکنالوجی لے کر دوسرے ملک آ جانا یہ جرم نہیں تھا۔ اصل جو قدیر خان کو سزا ملی وہ اس جرم کی سزا ملی کہ ایک ٹیکنالوجی جو منحصر تھی 5 طاقتوں کے پاس، وہ تم نے 6ٹھی اسلامی طاقت کو کیوں سکھا دی؟ یہ اصل جرم تھا قدیر خان کا۔ اور پرویز مشرف جیسے خیانتکار، جس جج نے، وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے، مرحوم نے جو سزا دی، بہت تاریخی سزا دی، اس نے کہا کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اور سزائے موت دینے کے بعد پھانسی پہ لٹکا کے پھر اس کی لاش کو ڈی چوک پہ لٹکا دیا جائے 3 دن۔
یہی بنتی تھی سزا اس کے لیے. بعد میں ملک میں یہ بات شروع ہو گئی کہ لاش کیوں لٹکائی جائے, لاش نے کیا جرم کیا ہے. میں کہتا ہوں 3 دن نہیں, یہ تو 3 سال 30 سال لٹکانی چاہیے یہ لاش, چونکہ جرم اس نے ایسا کیا ہے. یہ دھوکہ دے کے قدیر خان پھر ملک کے لیے انہوں نے کہا اگر میری ذات سے میرا ملک بچتا ہے تو میں حاضر ہوں. ناکردہ گناہ ان کے ذمہ ڈال دیا کہ آپ کہو کہ میں نے یہ ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں کو دی ہے, ایران کو دی ہے, لیبیا کو دی ہے, اور یہ اعتراف کروا کے ان کو نظر بند کر دیا. نہ صرف نظر بند کیا, اعتراف کروانے کے دوسرے دن امریکہ نے کہا کہ چونکہ مجرم ہے اعتراف کر چکا ہے اب ہمارے حوالے کرو, اور یہ ملعون حاضر ہو گیا ڈاکٹر قدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے. یہاں پر اس کا اپنا کھٹ پتلی وزیر اعظم جمالی, کیا جمالی نام کیا تھا اس کا جی, ظفر اللہ جمالی. ظفر اللہ جمالی بیچ میں رکاوٹ بنا, اس نے اس کے پاؤں پکڑے کہ یہ ظلم نہ کرو, امریکہ کے حوالے اپنا ہیرو اور اپنا مسل. لیکن یہ پست انسان اس پہ راضی ہو گیا تھا, امریکہ سے اس نے طے کر لیا تھا کہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اب جو بھی رکاوٹ بنا, ظفر اللہ جمالی بنا یا کوئی بھی بنا, باہر کے کسی کی وجہ سے رک گیا, یہ اس نے یہ کام نہیں کیا, لیکن نظر بند کر دیا گھر کے اندر. اور پھر اس کے بعد یہ سارا عرصہ نظر بندی میں گزرا. موت سے پہلے انہوں نے چند دن پہلے عدالت کو درخواست دی کہ کم از کم مجھے اپنے رشتہ داروں کے ہاں کسی کی فوتگی میں فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے, کسی رشتہ دار کو ملنا ہوتا ہے, کسی کو میرے پاس آنے دو, مجھے کسی کے پاس. اور عدالتوں میں ٹال مٹول ہو کے سنی نہیں گئی درخواست ان کی موت کے دن تک. ابھی موت کے بعد عدالت نے کہا ہے کہ ان کی درخواست سنی جائے گی ابھی موت کے بعد. یہ جج ہیں ہمارے ملک کے عزیزان, یہ بہت بڑا المیہ ہے. قدیر خان کی موت پہ بعضوں نے کہا بڑا سانحہ ہوا, بڑا صدمہ ہوا. نہ, قدیر خان کی موت کوئی سانحہ نہیں ہے, قدیر خان کی موت کوئی نقصان نہیں ہے. قدیر خان کی موت ایک لحاظ سے قدیر خان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزادی تھی. پست حقیر گھٹیا لوگوں کے قید سے آزاد کر کیا اللہ نے موت کے ذریعے, اس کو آزاد ہو گیا ابھی پست لوگوں سے. موت نہیں ہے المیہ, ان کی زندگی میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ المیہ ہے. ہندوستان میں ڈاکٹر عبد الکلام جوہری سائنسدان تھا جس نے انڈیا کو جوہری طاقت بنایا. مسلمان تھا وہ, اور اسی مسلمان جوہری سائنسدان کو ہندوستان نے, ہندو ملک نے ملک کا صدر بنایا تعظیم اور تکریم کے طور پر. اور جب وہ مرا عبد الکلام آزاد, ڈاکٹر عبد الکلام, یہ مسلمانوں کا دشمن, اسلام کا دشمن. مودی یہ وزیر اعظم تھا, اسی کے ٹینیور میں وہ مرا, اور یہ اس کے جنازے میں گیا. مودی جیسے بے ضمیر انسان میں بھی اتنا شعور ہے کہ ہندوستان کا محسن اگر مر گیا ہے تو مسلمان ہے اور مسلمانوں سے مودی کو چڑ ہے, لیکن پھر بھی وہ ہندوستانی محسن کا احسان مند رہا اور اس کے جنازے میں گیا, شرکت کی, تعظیم کی, تکریم کی. قدیر خان اسی اسلام آباد میں کیپٹل میں فوت ہو گئے ہیں. وزیر اعظم 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, جنازے میں شرکت نہیں کی. کابینہ کے دیگر ارکان نے شرکت نہیں کی, صدر نے شرکت نہیں کی. اتنی پستی, اتنا گھٹیا پن, تصور کوئی کر سکتا ہے کہ پاکستان جن لوگوں کے مٹھی میں ہے یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ. اور صرف یہی نہیں ہے, یہ قوم بھی, اس نے بھی بہت گھٹیا پن کا ثبوت دیا ہے.
افتخار چودھری کو اسی جرنیل نے جبار نے جب تذلیل کرنا چاہا تو سارے اٹھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن جس دن قدیر خان کی تحقیر و تذلیل ہوئی کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، ایک بیان کسی نے قدیر خان کے حق میں نہیں دیا۔ قدیر خان کا انٹرویو یقین جانیے روتا ہے انسان اس کے انٹرویو کو سن کر۔ انہوں نے کہا کہ جس دن مجھ پر نظر بندی ہوئی، پابندی لگی، تو جن لوگوں نے ملاقات کا ٹائم لیا ہوا تھا مجھ سے نہیں آئے ملاقات کرنے، جن لوگوں سے مجھے کام تھا میں نے فون کیا، کسی نے میرا فون اٹینڈ نہیں کیا، کہا میرے نمبر بلاک کر دیے سب نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے، بالکل گھر میں تنہا کر دیا۔ وہ ایک ان کی کسی صحافی کے ساتھ ظاہراً تصویر ہے، وڑائچ، سہیل وڑائچ کے ساتھ ہے، وہ اتنی غریبانہ تصویر ہے کہ دونوں فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے، انسان جگر لہو ہو جاتا ہے انسان کا۔ وہ غریبانہ تصویر دیکھا، محسن پاکستان ادھر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا، چپل، پلاسٹک کے چپل پہنے ہوئے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا، جیسے کوئی لاوارث قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ یہ المیہ کیوں رونما ہوا؟ پاکستانی قوم اس میں برابر کی شریک ہے اس جرم میں۔ جب پرویز مشرف نے تحقیر کی تو کیوں کوئی کھڑا نہیں ہوا اٹھ کے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ آج قدیر خان کے وفات پر آنسو بہانے والے بہت سارے ہیں، لیکن اس وقت ایک بھی نہیں تھا جب ضرورت تھی قدیر خان کو۔ آج قدیر خان اپنے رب کی بارگاہ میں ہے، اپنے رب کی بہشت میں ہے، اپنے اعمال کا صلہ رب سے دریافت کر رہا ہے، اور اس سے بڑا عمل صالح ایک انسان کیسے تصور کر سکتے ہیں ہم کہ ایک اسلامی مملکت کو جس نے اتنا محفوظ بنا دیا کہ دشمن اب اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، ایک غریب تیسری دنیا کے ایک ملک کو پہلی دنیا کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ نایاب ٹیکنالوجی جو 5 ملکوں نے اپنے انحصار میں رکھی ہوئی تھی، وہ اپنی ذہانت سے وہاں سے لے کر اپنی مملکت کو دیا۔ اتنا بڑا عمل صالح کس پاکستانی کے نامہ عمل میں موجود ہے؟ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، پورا لشکر سے اس وقت کے لیڈروں کا، تحریکوں کا، سب ایک پوری جماعت تھی جنہوں نے کوشش کر کے ان سارے عوامل کے ذریعے سے پاکستان بنایا۔ قدیر خان نے تنہا ایٹم بم بنایا، ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، نہ وہ نواب تھے نہ وہ غیر نواب تھے، ایک شخص جو خود درویشی کی زندگی گزار کے چلا گیا اپنے رب کے بارگاہ میں۔ اب اس کو کیا ضرورت ہے تمہارے آنسوؤں کی، تمہارے افسوس کی؟ جب ضرورت تھی اس کی حمایت کی۔ اسی سہیل وڑائچ بہت بڑے صحافی ہیں اور عموماً چبھتی ہوئی باتیں انٹرویو بھی کرتے ہیں، اور ان کا معروف پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ، ہر ایک کے پاس، اینشینٹ لوگوں کے پاس بھی جا کے بیٹھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کسی اچھی شخصیت سے بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قدیر خان ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کسی بات پہ پچھتاوا ہے؟ چونکہ پرویز مشرف نے انہیں کہا تھا کہ ندامت کا اظہار کرو، توبہ کرو، شرمندگی فلاں، جو اس نے کہا انہوں نے ملک بچانے کے لیے پڑھ دیا۔ تو اب صحافی نے پوچھا کہ کیا کسی بات پہ پچھتاوا ہے؟ یعنی آج یہ پرویز مشرف نے جو کہا تھا، جس پہ ٹی وی پہ پچھتائے تھے، کیا ابھی بھی پچھتاتے ہیں؟ تو کہا نہیں، اس پہ نہیں ہے پچھتاوا۔ کس بات پر پچھتاوا ہے؟ کہا کہ پچھتاوا اس بات پر ہے کہ جس قوم کے لیے کچھ کیا ہے اس قوم کو اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ اس بات پہ مجھے بہت پچھتاوا ہے کہ جن کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے انہیں قدر ہی نہیں ہے۔ اتنے ناقدرے ہیں یہ کہ ان کا ہیرو ان کے سامنے روزانہ تذلیل ہوتی ہے، عدالتیں اس کی تذلیل کر رہی ہیں، پولیس تذلیل کر رہی ہے، حکومت تذلیل کر رہی ہے، اور اس سے بڑا بے ضمیری اور کیا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اس کے جنازے میں نہیں جاتے۔ اور یہ اس وقت ایک
موضوع چھڑا ہے کہ وزیر اعظم آج تک کسی کے جنازے میں نہیں گئے. کوئٹہ میں شیعہ جنازے کتنے دن سڑکوں پہ سردی میں پڑے رہے, مائنس ٹیمپریچر میں, اور وہ تقاضا کرتے رہے ورثہ شہداء آپ آئیں, نہیں گئے. آج راز کھلا ہے کہ ان کو اپنے روحانی پیشواؤں نے کہا ہے کہ جنازوں میں تم جاؤ گے تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا. یہ کسی کے جنازے میں نہیں جاتے. یہ بہت بڑی بے حسی ہے. وزیر اعظم نے جو کیا ٹھیک ہے, وہ سیاستدان اقتدار میں ہیں, ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن قوم نے جو کچھ کیا اس میں گلہ ہے عزیزان. اس کی تلافی چاہیے. قوم کو قدیر خان کے ساتھ جو ناانصافی قوم نے کی ہے اس کی تلافی کرنی ہے. تلافی کس طرح کریں؟ یہ کیوں کیا پوری قوم نے یہ سلوک؟ ہیرو کو مجرم کیوں بنایا؟ اور پھر سب خاموش کیوں بیٹھے؟ اس کی وجہ اخلاقی پستی, اقدار کی گراوٹ ہے, جو موضوع میں ہمیشہ عرض کرتا رہا ہوں طلاب کو بھی اور جوانوں کو بھی اور اپنی قوم کو بھی, جس موضوع کی طرف ہمیشہ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے. عزیزان, انسانیت اقدار کے اوپر قائم ہے, انسانی نظام قدروں کے اوپر قائم ہے, اعمال پر نہیں ہے. اعمال بنیاد نہیں ہے, اقدار بنیاد ہے. امام حسین علیہ السلام اقدار کے امام ہیں. قدریں دیکھیں کتنی نکھری ہوئی قدریں امام حسین علیہ السلام کے اندر نظر آتی ہیں. کون شخص اس حالت میں استقامت دکھا سکتا ہے جس کے اندر اتنی اعلیٰ قدریں ہوں؟ اعلیٰ قدریں جو آپ کی مادری زبان میں ویلیوز کہلاتی ہیں, عربی میں اقدار ان کو کہا جاتا ہے, فارسی میں ارزش, ویلیوز کو ارزش ترجمہ کرتے ہیں. ویلیوز, ارزش ہا, اقدار, یہ دین کی جڑ ہیں, دین کی بنیاد ہیں. دین اللہ تعالیٰ نے عبادتوں پہ استوار نہیں کیا, اقدار پہ استوار کیا ہے. ڈھانچہ, سٹرکچر دین کا اقدار ہے. اس لیے ائمہ ہدا کی تعلیمات میں بھی ہے کہ اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے, نماز شب پڑھتا ہے, فلاں کرتا ہے, تو اس کے ان اعمال کے دھوکے میں نہ آنا, اس کے اندر اقدار کو دیکھنا پہلے. اقدار کے بغیر دین یہ صرف نجات کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ تباہی کا ذریعہ ہے. اس وقت یہی دین پاکستان میں رائج ہے جس سے اقدار ختم ہو گئی ہیں, ویلیوز ختم ہو گئی ہیں. ویلیوز کے بغیر دین اور مذہب. اس لیے مفتی سب سے زیادہ گرا ہوا انسان نکلتا ہے, عالم سب سے زیادہ گرا ہوا انسان نکلتا ہے, جرنیل گرا ہوا انسان نکلتا ہے, سیاستدان گراوٹ والا پست انسان نکلتا ہے. اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لئیم, کریم جس کے اندر قدریں ہوں, اقدار کا مجموعہ, اقدار کا پیکر کریم کہلاتا ہے عربی زبان میں. پہلے بھی کئی دفعہ اشارہ کیا ہے, کریم ایک صفت نہیں ہے, تمام قدروں کے اجتماع کا نام کرامت ہے. کریم جس کے اندر ساری اقدار ہوں, لئیم جس کے اندر ساری اقدار ختم ہو گئی ہوں. اقتدار کا ہوسران, یہ آج جنسی ہوسران جو دندناتے پھرتے ہیں, ان سے زیادہ خطرناک اقتدار کے ہوسران ہیں, اقتدار کے ہوس باز ہیں. یہ پرویز مشرف اقتدار کا اندھا ہوس باز تھا. یہ اتفاق نہیں ہے کہ ایک طرف سے 9/11 امریکہ کے اندر ٹوئن ٹاور پر حملہ ہوتا ہے, القاعدہ کا بیچ میں آ جاتا ہے, اور اس سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں حکومت ختم کر کے پرویز مشرف اقتدار میں آ جاتا ہے. 9/11 اور پرویز مشرف کے اقتدار میں یہ جوڑ ہے, ربط ہے. چونکہ انہیں اتنا گھٹیا آدمی انہوں نے پہلے سے چن کے رکھا ہوا تھا, اتنا پست آدمی
جو امریکہ کے لیے یہ سارے کام کر سکتا ہے، انہوں نے پہلے سے تشخیص دے کے رکھا ہوا تھا، اور اس نے یہ کام کیا جو امریکہ نے چاہا اس نے کیا ہے ان کے لیے۔ قوم نے بھی جرم کیا ہے، جب ایک حقیر ہوسران اقتدار کا آپ کے ہیرو کو پائمال کر رہا تھا، آپ بولے کیوں نہیں؟ آپ اٹھے کیوں نہیں؟ قیام کیوں نہیں کیا؟ اس وقت نہیں کیا تو اب تو کرو، قضا تو کرو، تلافی تو کرو اس کی۔ اس وقت جب یہ حرکت ہوئی قدیر خان کے ساتھ، مجھے یاد ہے ابھی تک کہ کتنی دفعہ یہ موضوع میں زیر بحث لایا ہوں۔ محرم کی مجالس میں، پرویز مشرف کی حکومت کے دور میں پاکستان کے اندر متعدد مجالس میں، اگر یہ ہمارے عزیزان زحمت کریں اس دور کی وہ گفتگو نکالیں، مجالس نکالیں کہ جب یہ ذبح ہو رہا تھا ہمارا ہیرو، تو اس وقت ایک طالب علم فریاد کر رہا تھا، بول رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم پہ پوری قوم کو توبہ کرنی چاہیے، سیاستدانوں کو توبہ کرنی چاہیے، میڈیا کو توبہ کرنی چاہیے۔ کسی نے بھی خوبیت اتنی عرصہ قسم پرسی میں اسلام آباد میں اسیر رہا، ایک محلے کے اندر، گھر کے اندر، بلکہ اس انٹرویو میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک حکومت کا نام لیا انہوں نے کہ اس کی حکومت کے دوران اسلام آباد کی بلدیہ میرا گھر گرانے آ گئے بلڈوزر لے کر۔ بلڈوزر لے کر میرا گھر گرانے آ گئے، گاڑیاں آ کے کھڑی ہو گئیں اور مجھے کہا گیا کہ آپ کا گھر گرانا ہے ہم نے۔ کیا ظلم ہے یہ، کیا اندھیر نگری ہے یہ۔ کہا اس وقت میں نے کسی شخصیت کو فون کیا کہ خدا را میرے بچوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، میں نے اپنے حق حلال سے بنایا ہوا ہے، کسی کا دین عطیہ نہیں ہے، کوئی غصب نہیں ہے، چوری نہیں ہے، تو یہ کیوں گرا رہے ہیں؟ کہا وہ آ کر کھڑے ہو گئے بلڈوزر کے آگے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا خبردار جس نے بلڈوزر چلانا ہے میرے اوپر چلاؤ۔ تو اس طرح میرا گھر بچا، اور ساری قوم بیٹھی ہوئی دیکھتی رہی۔ کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ جس شخص نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، مضبوط بنایا ہے، ہم تھوڑا سا احوال پرسی کریں۔ یہ آخری خط ان کا سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، مراد علی شاہ کو، بہت جگر پھاڑنے والا خط ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے صرف حال پوچھا کہ آپ کو کرونا ہوا ہے، ظاہراً ان کو ان آخری جو موت کا بھی سبب بنا، بیماری تو پہلے سے تھی اور بھی تھی، ان کی بڑھاپا تھا، 84 سال کی عمر تھی، اور کرونا ہوا۔ تو انہوں نے احوال پرسی کے لیے ان سے فون حال احوال پوچھا اور گلدستہ بھیجا صحت یابی کا، کہ صحت مند ہونے پر انہوں نے، سندھ کے وزیر اعلیٰ نے، چونکہ یہ خود بھی کراچی کے تھے، جواباً انہوں نے مختصر سا خط بیماری کی حالت میں وفات سے شاید 1-2 دن پہلے لکھا، اور وزیر اعلیٰ کو لکھا کہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ اس عالم غربت میں آپ نے مجھے یاد کیا ہے، میری بیماری کو، میرا حال پوچھا ہے، مجھے اتنی خوشی دی ہے آپ نے۔ اب توجہ کریں کہ ایک ہیرو، ایک سائنسدان، صرف ایک وزیر اعلیٰ نے حال پوچھا تو اتنا خوش ہوا کہ کسی نے میرا حال تو پوچھا ہے، کسی کی یاد میں تو ہوں میں۔ اور ساتھ لکھا انہوں نے کہ لگتا مجھے ایسے، اسی خط میں لکھا ہوا ہے، اخباروں میں چھپا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم پنجاب کا وزیر اعلیٰ، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اور سرحد کا وزیر اعلیٰ یہ میری موت کی خوشخبری سننے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک انسان کو اتنے دکھ ہوں، اتنا اس کو ہو کہ ایک ملت کے اوپر اتنا بڑا احسان، ایک ملک کے اوپر اتنا بڑا احسان کرے۔ اگر انہوں نے یہ ٹیکنالوجی برفرض ایران کو دی ہے، لیبیا کو دی ہے، تو انہوں نے جب یہ بنایا تھا، ابھی
چند ایک لوگوں کی زبانی سنا ہم نے کہ جس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو مسجد اقصیٰ کے امام نے اور کعبہ کے امام نے کہا کہ یہ پاکستان کا ایٹمی بم نہیں، یہ اسلام کا ایٹمی بم ہے۔ تو اگر یہ اسلام کا ایٹمی بم ہے تو پھر وہ اسلامی ملکوں کو اگر برفرض دیتا بھی ہے تو وہ تو اور بڑا عمل صالح کر رہا ہے۔ خریدی تو نہیں پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی کسی ملک سے، امریکہ سے، چائنا سے، چائنا نے ہدیے میں تو نہیں دی، یہ قدیر خان نے اپنی ذہانت سے وہ ٹیکنالوجی پڑھی یورپ میں جا کر اور اپنے ملک میں منتقل کی۔ اس کے برعکس آج کے میٹرک پاس، جو ہی میٹرک پاس کرتا ہے اے او لیول کر لیتا ہے، ملک کی ہر چیز بیگ میں ڈال کر چلا جاتا ہے یورپ کو، جا کر اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ اس وقت لاکھوں پاکستانی، ٹیلنٹڈ پاکستانی، ذہین پاکستانی، پاکستان کا روپیہ بھی اور پاکستان کی توانائیاں بھی لے کر باہر جا کر مغرب کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ انسان مغرب کا پڑا ہوا اٹھ کر آیا اور اپنے ملک میں آ کر وہ سب کچھ منتقل کیا، اور پھر ملک نے اس کو پکڑ کے جیل میں مجرم بنا کے ساری دنیا کے سامنے عبرت بنا کر پیش کر دیا۔ یہ شرمندگی نہیں دھلے گی، پاکستانی قوم سے نہیں دھلے گی، یہ دھبا نہیں دھلے گا۔ یہ تاریخ میں ثبت ہو چکا ہے کہ یہ قوم اقدار باختہ اور اخلاق باختہ ہے۔ ایک صورت میں کر سکتے ہیں کہ تکرار نہ ہو، آئندہ کسی کے ساتھ یہ کام نہ ہو۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ یہ ریاکاری کے علاوہ اس کو چھوڑ کر، ریاکاری کو ترک کر کے اقدار کو اپنائیں۔ اگر ہمارے اندر اقدار ہوئیں پھر ہم قدردان ہوں گے ایسے انسانوں کے۔ اگر گھٹیا ہوئے، پست ہوئے، اگر مذہبی منصب بھی گھٹیا آدمی کو ملے، بہت بڑے عہدے پر بھی چلا جائے گھٹیا آدمی، علی علیہ السلام فرماتے ہیں لئیم کو جب اقتدار ملتا ہے تو وہ بہت پست ہو جاتا ہے، بہت گھٹیا ہو جاتا ہے۔ اور نجیب اور شریف کو، کریم کو جب شکنجہ دیا جاتا ہے، دباؤ دیا جاتا ہے، اس کی جب تذلیل کی جاتی ہے پھر وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ کریم ذلت برداشت نہیں کرتا، اور پست آدمی ہیرو برداشت نہیں کرتا، قوم کے ہیرو، ملک کے ہیرو۔ آج کتنی پستی ہے ملک کے اندر، آپ دیکھیں، صرف ایک قدیر خان نہیں ہے، قدیر خان جیسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ قدیر خان سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام، اس کو قادیانی کہہ کر بگا دیا، وہ نوبل انعام اس نے اٹلی میں جا کر لیا، ورنہ اگر اس کی قدردانی کرتے تو وہ شاید بہت پہلے۔ دنیا کا سب سے بڑا انعام، اور مغربی ملکوں کو اس نے اتنی خدمات دی ہیں، آپ لیتے نا اس سے۔ اور اس طرح کے بہت قدیر خان ہیں جن کی تحقیر کی گئی ہے، جن کی تذلیل کی گئی ہے۔ گھٹیا پن ہے عزیزان۔ پاکستانی قوم کو فکر کرنی چاہیے، پاکستانی قوم کو قدیر خان کی موت ایک جھٹکا ہے، قدیر خان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ان کے لیے ایک جھنجھوڑا ہے کہ آپ کے ساتھ جو المیہ ہوا ہے وہ یہ کہ آپ اقدار سے عاری ہو چکے ہو۔ پست لوگوں کے اندر کسی کی قدر نہیں ہوتی، ویلیو نہیں ہوتی، دشمن ہو جاتے ہیں اس کے۔ کتنا حقیر ہے یہ پرویز مشرف، اور کتنے عظیم انسان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا اس نے، اور ساری قوم دیکھتی رہ گئی۔ ان قدروں کو زندہ کرو تو میں سمجھتا ہوں قدیر خان کی روح راضی ہو جائے گی ملت پاکستان سے۔ خود قدیر خان عظیم انسان ہے، قدردان انسان ہے، ناقدرہ نہیں ہے۔ یہ روح اگر پاکستان کے قوم کی شکایت کر دے اللہ کے سامنے جا کر، اگر قدیر خان نے بارگاہ خدا میں گواہی دے دی کہ میری اس قوم نے میری قدر نہیں جانی اور ناانصافی کی ہے، یقین جانے ہم سب مجرم ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کی روح کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو وہ فاتحہ سے اور ان چیزوں سے نہیں ہے، قدریں اپنے اندر پیدا کرو، ویلیوز اپنے اندر پیدا کرو، ارزش اپنے اندر پیدا کرو، ریاکاری کو چھوڑو، اقدار کا مذہب اپناؤ۔ اقدار کی دنیا میں انسان ہندو ہے مودی، لیکن مسلمان جوہری سائنسدان کو سلوٹ کرتا ہے، اس کے جنازے کو سلوٹ کیا مودی نے۔ لیکن پست اور گھٹیا جو لوگ ہوں وہ جنازہ غریبوں کی طرح پڑا ہوا رول رہا ہے۔
وہ توجہ نہیں کرتے. آپ عزیزان طلاب وغیرہ طلاب و جوانان وہ جو بھی سن رہے ہیں، قدیر خان کو اگر کوئی اجر دینا چاہتے ہو تو اقدار کا دین، اقدار کا مذہب، اقدار کی تہذیب کو پروان چڑھاؤ، تاکہ آئندہ کوئی قدیر خان ذبح نہ ہو اور اس طرح مظلوم واقع نہ ہو. میں اپنے تئیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بائیں کے جو طالب علمانہ بساط تھی اور حیثیت تھی اس کے مطابق خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ شاید طالب علمی کی حد سے بڑھ کر باتیں کی، اور روکتے بھی تھے بعض مجھے کہ یہ کیا خطرناک باتیں کر رہے ہو آپ، قدیر خان کے لیے اتنی آپ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے درد سر بن جائے گا. لیکن دکھ ہوتا تھا، ضمیر اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس پہ آنکھیں بند کر لے انسان. باہر کیف یہ کوتاہی سب سے ہوئی ہے. خداوند تعالیٰ ہمیں اس ناقدری اور حق تلفی جو کی ہے اس محسن پاکستان کی، خدا ہمیں معاف کرے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کے اندر اقدار، اعلیٰ انسانی اقدار، اعلیٰ الہی اقدار، اعلیٰ حسینی اقدار، اعلیٰ دینی اقدار اور اعلیٰ نبوی اقدار، مصطفی اقدار، خداوند تبارک و تعالیٰ اعلیٰ قرآنی اقدار کو اپنے ملک اور اپنے وجود میں زندہ کرنے کی خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. قدیر خان کے ہمراہ جنازے تھے، بڑے بر رونق تھے، میڈیا نے کوریج دی، سب کچھ ہوا، لیکن قدیر خان کے جنازے کو وہ نہیں. اسی دن کوئی منسٹر بھی مرا، اسی دن کوئی بڑی شخصیت سیاسی جماعتوں کی بھی ہوئیں، ان کے جنازے دیکھو اور ان کا جنازہ دیکھو تو بہت فرق ہے. آپ عزیزان سب مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت کریں، روح پرفتوح اس عظیم رحیل کے لیے جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.